السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تاریخ اسلام میں تھرڈ چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں، اور تھرڈ چیپٹر میں ہم ابو جعفر منصور کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ ابو جعفر منصور 136 ہجری تا 157 ہجری بمطابق 754 عیسوی تا 775 عیسوی تک برسر اقتدارہ، اور یہ تقریباً کوئی اراؤنڈ 21 ایئرس کا پیریڈ ہے۔ انیشلی ہم اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ابو جعفر منصور کی ولادت 713 عیسوی 95 ہجرہ میں اپنے دادا علی بن عبداللہ بن عباس کی موجودگی میں حمیمہ کے قصبہ میں ہوئی۔ اس کا نام عبداللہ بن محمد، ابو جعفر اس کی کنیت، اور منصور لقب تھا۔ اس کی ماں بربری نسل کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سلامہ تھا۔ وہ بڑی عابد اور زاہد خاتون تھی۔ ابو جعفر کا خاندان بڑا متمول اور علم و فضل میں یکتا تھا، لہذا بچپن میں اسے جو شاندار ماحول میسر آیا اس نے اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بچپن ہی سے اسے کھیل کود کی بجائے لکھنے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے والد نے اس کی تعلیم کا خصوصی بندوبست کیا، لہذا علم الحدیث، علم الانساب اور فقہ و ادب میں اس نے بڑی مہارت حاصل کی۔ وہ بڑا فصیح و بلیغ، خطیب اور سخنگو تھا۔ حکمت و دانائی اس کی گھٹی میں تھی۔ تحریک باسی کے عہد شباب میں وہ بڑا سرگرم عمل رہا۔ صفا کے عہد حکومت میں جزیرہ، آذربائیجان اور آرمینیا کی حکومت اس کے سپرد تھی۔ وہ اپنے بھائی کے تمام فیصلوں میں شریک تھا۔ بنو عباس کے ابتدائی دور میں خلفشار کو دور کرنے کے لیے اس نے بڑی سوجھ بوجھ سے کام لیا۔ خلافت پہ یہ کس طرح سے متمکن ہوتا ہے؟ صفا نے اپنی زندگی میں ہی ابو جعفر منصور اور اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کے حق میں وصیت کر دی تھی۔ صفا کی وفات کے وقت وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں تھا۔ بھائی کی موت کی خبر پا کر وہ ہیرا سے ہوتا ہوا کوفہ پہنچا اور جامع مسجد کوفہ میں جمعہ کی نماز پڑھائی اور اپنا پہلا خطبہ دیا، اور مسند خلافت پر 754 عیسوی میں متمکن ہوا۔ عمر میں وہ اپنے بھائی صفا سے بڑا تھا۔ منصور نے خلافت سنبھالنے کے بعد دارالحکومت انبار میں جشن خلافت منا کر اپنی حکومت کا افتتاح کیا، اور اس وقت اس کی عمر جو تھی وہ تقریباً 41 ایئرس کے قریب۔ اسٹوڈنٹس، ناؤ وی ول ڈسکس difficulties and problems which Abu Ja'far Mansur had to face as a caliph۔ اگرچہ کہ خلافت عباسی کی بنیادیں رکھی جا چکی تھیں، لیکن صفا کو چونکہ بہت کم عرصہ حکومت کے لیے میسر آیا، اس لیے تخت نشین ہونے کے بعد منصور کو کافی مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ایک جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ بنو امیہ کے حامی جو تھے وہ ابھی تک موجود تھے۔ اگرچہ کہ صفا کے ہاتھوں خاندان بنو امیہ کے افراد جو تھے ان کا جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا اور ان پر بے پناہ ظلم و ستم بھی ڈھائے گئے تھے، لیکن بنو امیہ کے حامی ابھی بھی موجود تھے جو عباسی خلافت کے خاتمے کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور جزیرہ کی جو بغاوتیں تھیں وہ اسی رد عمل کا ایک نتیجہ تھیں۔ ایک اور جو مشکل تھی وہ رومی خطرہ۔ ان سب کے علاوہ رومی خطرہ جو تھا وہ الگ سر پر منڈلا رہا تھا۔ رومیوں نے سرحدی علاقوں میں جو سرحدی جو علاقے تھے وہاں پہ حملوں کا آغاز کر دیا تھا، اور اس کے فوری سدباب کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے علاوہ بربر اور ترک بغاوتیں، شمالی افریقہ کے سرکش بربری اور ترکستان کے جو خودسر ترک تھے وہ حکومت کے لیے ایک الگ خطرہ تھے، اور بربری اس سیاسی تبدیلی سے جو خلافت عباسیہ کے قیام سے پیدا ہوئی تھی فائدہ اٹھا کر اپنی خود مختاری کے لیے کوششیں کر رہے تھے، مینس کے انڈیپینڈنس کے لیے
کوششیں کر رہے تھے، اور ترک بھی امن و امان کے لیے دائمی خطرہ تھے۔ پھر خوارج جو تھے وہ بھی مشکلات کریٹ کر رہے تھے۔ خوارج نے بنو امیہ کی طرح عباسیوں کی حکومت بھی تسلیم نہیں کی اور ان کے خلاف مزاحمت کی حکمت عملی کو اپنایا۔ موصل اور دیار ربیہ میں جس قدر بغاوتیں ہوئیں، ان میں خوارج کا ہی ہاتھ تھا، چنانچہ ان کی سرگرمیوں کو عباسیوں کی یہ جو ان کی سرگرمیاں تھیں یہ عباسیوں کی نوزائیدہ سلطنت کے لیے خطرہ جو ہے وہ بن سکتی تھیں۔ پھر محبان اہل بیت جو تھے وہ بھی ان کی وجہ سے بھی پرابلمز جو تھیں وہ کریٹ ہو رہی تھیں۔ تو عباسی تحریک کا آغاز بنو ہاشم کے نام پر کیا گیا تھا۔ عباسیوں نے اپنے جو اصلی مقاصد تھے ان کو بڑی کامیابی سے چھپائے رکھا۔ اس طرح سے حامیان اہل بیت کی ہمدردیاں اور تعاون بھی ان کو حاصل رہا۔ لیکن عباسی خلافت کے قیام کے بعد بنو ہاشم اور اہل بیت کے بہت سارے جو حامی تھے ان کی ہمدردیاں عباسی حکومت کے ساتھ نہ رہیں، چنانچہ علویوں کی بغاوتوں میں جس کے سربراہ امام محمد نفس الزکیہ تھے، یہی جذبہ کار فرما تھا کہ بنو امیہ کی طرح بنو عباس بھی غاصبین حکومت میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ عربوں کی جو خانہ جنگی تھی، آپس کی جو ان کی انٹرنل وار تھی، وہ بھی اس کی وجہ سے بھی پرابلمز کریٹ ہو رہی تھی۔ عدنانی اور قحطانی عربوں کے درمیان قبائلی عصبیتوں کی بنا پر خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ سندھ میں یہ کشمکش جو تھی وہ خطرناک صورتحال پیدا کر چکی تھی، تو اس طرح کی پرابلمز جو تھیں وہ بھی فیس کرنی پڑی تھی۔ پھر اس کے علاوہ بنو عباس کا اپنا جو داخلی انتشار تھا وہ بھی ایک بہت بڑی اس کی وجہ سے بھی پرابلمز فیس کرنا پڑی تھی۔ خود عباسی افراد کے خاندان میں سے کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو خلافت پر اپنا حق فائز سمجھتے تھے، اور عبداللہ بن علی جو جزیرہ اور شام کا حاکم تھا اس نے بھی بغاوت کی، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ گویا دیگر مخالفین کے علاوہ خود عباسی حکمرانوں میں جو ہے وہ پھوٹ کے آثار موجود تھے، چنانچہ عبداللہ بن علی کا بھائی عبد الصمد باقاعدہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا، اور دوسرے بھائیوں میں بھی ہم آہنگی نہ تھی، بلکہ بہت ساری رکاوٹیں اور نفرتیں پیدا ہو چکی تھیں۔ اسٹوڈنٹس، ابو مسلم خراسانی اور اس کے جو ہم نوا تھے وہ بھی ابو جعفر منصور کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے تھے۔ ابو مسلم خراسانی اور ابو جعفر منصور کے درمیان پرانی رنجشیں موجود تھیں۔ منصور ابو مسلم خراسانی کے اثر و رسوخ کو عباسی خلافت کے لیے زبردست خطرہ سمجھتا تھا، کیونکہ خراسان میں وہ علوی خلافت کے قیام کے لیے پر تول رہا تھا۔ لہٰذا جب منصور نے ابو مسلم کو قتل کرا دیا تو اس کے قتل کے رد عمل کے طور پر خراسان اور دیگر جو علاقے تھے وہاں پہ بہت ساری بغاوتیں جو تھیں انہوں نے جنم لیا۔ اس کے علاوہ مالی وسائل کی کمی جو تھی اس کی وجہ سے کافی پرابلمز فیس کرنا پڑے۔ سب سے بڑھ کر جو چیز منصور کے لیے پریشانی کا باعث بنی رہی وہ مالی وسائل اور حکومتی ذرائع آمدن کی کمی تھی۔ صفا کا وقت جو تھا وہ سارا جنگ و جدل اور بغاوتوں کے کچلنے میں ہی صرف ہوا، اور وہ نظام حکومت درست کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکا، اور ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے وسائل میں کمی جو تھی وہ کافی پریشانی کا باعث بنی۔ منصور کی مشکلات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عباسی حکومت جسے امویوں اور اہل بیت کی مظلومیت کے نعرے پر قائم کیا گیا تھا، اسے اب انہی عناصر سے خطرہ تھا جو اس کو قائم کرنے والے تھے۔ علوی اور محبان اہل بیت خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، عباسی شہزادے اپنے اپنے حق جتا رہے تھے۔ عباسی خلافت قائم کرنے میں سب سے زیادہ حصہ ابو مسلم خراسانی کا تھا، اور اب وہی سب سے بڑا خطرہ تھا۔ رومی، ترک اور بربر اس نازک صورتحال میں سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور اندلس کی اموی خلافت بھی کسی وقت خطرہ بن سکتی تھی۔ اس لیے منصور کو سلطنت کی تعمیر کا جو کام تھا وہ بالکل زیرو سے اس کا سٹارٹ لینا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ
ابو جعفر منصور کی شخصیت اور کردار، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اگر ابو جعفر منصور کی پرسنالٹی کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا جائے پرسنالٹی کا، تو منصور ایک خوبرو، دراز قد، گندم گوں اور دبلے پتلے جسم کا مالک انسان تھا۔ اس کے رخساروں پر گوشت کم تھا اور داڑھی گھنی تھی، جسے سیاہ رنگ سے خضاب کرتا تھا۔ وہ کم گو اور سنجیدہ مزاج تھا اور اس کے چہرے پر وقار اور ہیبت چھائی رہتی تھی۔ تنہائی میں خوش اخلاق اور خوش مزاج تھا، اور مسعودی کا بیان ہے کہ جب تک وہ لوگوں میں نہ نکلتا اس وقت تک بہترین اخلاق کا انسان ہوتا تھا، اور وہ بچوں کی شرارت بہت پسند کرتا، لیکن وہ جب لباس پہنے باہر نکلتا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ہیبت طاری ہو جاتی، اور اپنے بہترین عادات و خصائل کی بنا پر مورخین نے اس کی بڑی تحسین کی ہے۔ اس کی شخصیت کا ایک خاصہ یہ تھا کہ بہت باہمت اور شجاع انسان تھا۔ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد منصور جو مشکلات و مسائل جو اس کو درپیش تھی، اسے اس نے اپنی ہمت مردانہ اور شجاعت و بہادری کی بدولت ان پر قابو پایا، اور واسط کے محاصرہ کے دوران اس کے حریف یزید بن حبیرہ نے اس کی مردانگی، شجاعت کی داد ان الفاظ میں دی کہ اس نے منصور کو، جب وہ شہر واسط کا محاصرہ اس نے کیا تھا تو میرے سر میں کوئی بال سفید نہ تھا، اور جب اس کے مقابلہ کے لیے نکلا تو میرے سر پہ کوئی بال سیاہ نہ رہا۔